الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے ہم لوگ آج اپنا یہ دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، کیونکہ پھر رمضان مبارک میں ٹائم بہت شارٹ ہو جاتا ہے، تو سارا کور اپ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چاہتے ہیں کہ ڈیٹیل میں بھی ہو جائے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر سے پہلے جو ہے نا، ایک ٹاپک جو اس کی قرآن پاک اس فارم میں ہمارے پاس آیا تو کیسے آیا، اس کو ہم ہر سال ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو ڈسکس کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہی کلیئر ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس اس فارم میں جو آیا ہے یہ کیسے آیا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی پرابلمس ذہن میں بعض لوگوں کے آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور جیسے جیسے یہ نازل ہوتا جاتا تھا، انہوں نے ایک گروپ بنایا صحابہ کرام کا جو لکھنا جانتے تھے، کیونکہ عربس جو تھے وہ لکھنے کو اتنا زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے، تو لکھنے والے صحابہ کرام کم تھے، تو ان کو جمع کیا۔ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی تھیں، اس کو وہ اسی وقت وہ صحابہ کرام لکھ لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ انسٹرکشنز دیتے جاتے تھے کہ کس جگہ آئے گا، یہ والی جو آیت ہے کس جگہ ہوگی، اس کی پلیسمنٹ کہاں ہوگی، یہ سارا وہ ایکسپلین کر دیتے تھے، اور کہ فلاں صورت میں فلاں مقام پر یہ آیت لکھی جائے گی۔ تو اس طرح سے جو تھی یہ قرآن پاک محفوظ کیا گیا۔ اب اس کو کتابی شکل میں کیسے آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو یہ کہیں کاغذوں پر تھا، کہیں ہڈی پر تھا، ہڈی کے ٹکڑوں پر، کہیں کھجور کے چھلکوں پر تھا، کھجور کے پتوں پر اور چھلکوں پر، کہیں پتھر کی سلوں پر تھا، لیکن یہ اس طرح کی فارم میں ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب اس طرح کی فارم میں کیسے آیا؟ اور صحابہ کرام بہت سارے ایسے تھے جنہیں یہ حفظ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شوق بھی دلاتے تھے، جیسے جیسے آتا جاتا تھا ان کو یاد ہوتا چلا جاتا تھا، اور اسی طرح پھر یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا رکھ دیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر مسلمان کے لیے یہ بھی فرض کر دیا کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا اسے حفظ ہونا لازمی ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو بچوں کو لوگ بچپن سے ہی حفظ کرا دیتے ہیں، اور قرآن پاک جو ہے پھر وہ اس طرح ہمارا مینڈیٹری ہے کہ وہ ہر رکعت میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اچھا، اب ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہو گیا تو یہ تو اسکیٹرڈ فارم میں تھا نا قرآن پاک، تو یہ اسکیٹرڈ فارم میں تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے منکرین کھڑے ہو گئے، اور بدعتی جو کہتے ہیں ایکچولی وہ اس زمانے میں کھڑے ہو گئے، کوئی زکوٰۃ کو نہیں مان رہا، کوئی کسی چیز کو نہیں مان رہا، ان کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی۔ جنگ یمامہ ان کے جب دور میں لڑی گئی تو مسلمہ کذاب کے اگینسٹ لڑی گئی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس جنگ میں کوئی 700 کے قریب حفاظ جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بہت الارمنگ فیل کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے حفاظ صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم اس عظیم نعمت کو کھو نہ بیٹھیں، تو اس کو ہمیں کمپائل کرنا چاہیے۔ اب کیونکہ پہلے کبھی یہ کمپائل نہیں ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی بات فرمائی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہی نہیں، تو ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں بہت خوف آیا اس کام سے کہ ہم کیسے کریں، انہوں نے تو نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق بولتا تھا، وہ فرماتے تھے کچھ اور آیت بھی اتر آتی تھی، بہت آگے بہت ساری آیتیں ہیں کہ انہوں نے کچھ فرمایا اور پھر آیت نکل آئی، آیت اتر آئی۔ اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے بات سمجھائی کہ اگر ایسا نہیں ہم نے کیا تو آگے آنے والی امت کے لوگوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، حفاظ جو ہیں وہ تو شہید ہوتے چلے جائیں گے، کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو ان کی یہ بات دل کو لگی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ بھئی یہ جہاں جہاں محفوظ ہے نا قرآن پاک کے جو صحیفوں کی فارم میں اور ادھر ادھر ہیزرڈ ہے، اس کو جمع کریں۔ اب انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ انہوں نے وہ اپنی فیلنگ بتاتے ہیں کہ اگر وہ مجھے کہہ دیتے کہ پہاڑ کو ادھر سے ادھر رکھ دو، وہ میرے لیے آسان ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ ایسا کام کرنے کو کہتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر ان کی بھی یہ بات سمجھ آئی کہ ہاں واقعی یہ تو آگے کے لیے بچے گا ہی نہیں۔ انہوں نے پھر اس کو کلیکشن کا ذمہ اٹھایا۔
کلیکٹ کرتے گئے بالآخر ایک قرآن پاک جو تھا وہ کمپائل ہوا، اور اس کو جو ہے اس کی پھر انہوں نے نقلیں بنوائیں، اور ان کو پھر بانٹا گیا۔ اب یہ جو تھا نسخہ، یہ ادھر ادھر بانٹا گیا، ہر طرف چلا گیا، اور لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس زمانے میں جنگ ارمینیہ کے موقع پر ہوا یہ کہ جب وہاں پر کیونکہ اب یہ عرب سے باہر نکل کر جانا تھا، تو جب وہاں پر صحابہ کرام پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے، جس نے جہاں پر جس طرح کا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جس تلفظ سے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا اردو بھی ہمارے ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ طریقے سے بولی جاتی ہے۔ ایک سرائکی والا اردو ڈفرینٹ طریقے سے بولے گا، ہم ڈفرینٹ بولیں گے، پشتو والا اردو بولے گا، اس کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوگا، اردو کو ڈفرینٹ طریقے سے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب آلدو قریش کی لغت پہ نازل ہوا، لیکن اس کے بولنے میں وہاں کے بھی ڈفرینٹ قبیلے تھے، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو پروناؤنس کرتے تھے، تو اس میں تو ان کو پتا تھا میننگ کیا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا تھا۔ جب عجم میں گیا، جب نان عربس کے پاس یہ چیز گئی، تو کیونکہ آراب وغیرہ تو تھے نہیں، انہوں نے جو تھے اس کو اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیا جیسے ان کے ٹیچر نے ان کو سکھایا، اور ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا۔ لیکن وہاں تو جنگ و جدال شروع ہو گیا کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس چیز پہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ پرابلم شروع ہو رہی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ کہ بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آ کے بتایا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ تمام کے تمام جو نسخے بنے تھے یہ ہم ہٹاتے ہیں، اور قریش کی لغت پہ یہ قرآن پاک کیونکہ نازل ہوا ہے تو ہم قریش کی لغت کو فالو کریں گے، اس کے قریش کی لغت کے لحاظ سے پورا قرآن پاک ہم کمپائل کریں گے۔ تو پورا ایک قرآن پاک قریش کی لغت سے تیار کیا گیا، پھر وہ سارے کے سارے نسخے ڈسکارڈ کرنے کو کہا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہی ایک نسخہ ہے جس کی پرنٹس ہر طرف جائیں گے۔ انہوں نے آراب لگوائے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور یہ سارے کام انہوں نے کیے، اس سے آج تک ہم لوگ فیض اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تھی تو یہ بدعت نا، کیونکہ صحابہ کرام بھی پہلے ڈرے کہ ہم کیوں کریں وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، تو بدعت تھی نا یہ۔ اچھا، بدعت کے چپارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہیں پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ بدعت کون سی بدعت ہو سکتی ہے جو گمراہی کی طرف ہو۔ اور دوسری حدیث کیا کہتی ہے؟ دوسری حدیث کہتی ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو آگے آنے والے جو اس کو فالو کریں گے اس کا ثواب بھی اس تک پہنچے گا، تو یہ وہ والی بدعت تھی نا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ آج ہم اس کو اس فارم میں لے رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن خوانی ہم کیوں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن خوانی ہوتی بھی کیسے ہوتی؟ وہاں تو انہوں نے ان کا ایک تو بتدریج نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ تمام میجورٹی وہاں حفاظ کی تھی، ان کے لیے تو ایک ہنسی مذاق تھا نا، ایک ایک سپارہ، اول تو سپاروں کی فارم میں نہیں تھا، اور ایک ایک ان کو کہتے ہیں ایک ایک سپارہ آپ پڑھ دیں، یہ تو ان کی شان کے مطابق ہی نہیں تھا، کہاں تو پورا قرآن پاک ان کو یاد ہے، وہ تو 1 منٹ میں ان کو پڑھ کے تیار، وہ تو ذرا سی دیر میں قرآن پاک کو پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، اب تو یہ چیزیں اگر یہ ایک بدعت کی فارم میں ہمارے پاس ہے، تو اب ایک مسلمان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر بدعت کیسے گمراہی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح شروع ہوئی، باقاعدہ 30 روزہ تراویح جماعت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرائی تھی، انہوں نے ایک ہفتہ جماعت سے کرائی، باقی گھر کے اندر پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہم ملا کے ایک تراویح کی جماعت کر لیں، تو یہ جو تراویح کی جماعت ہے یہ بھی بدعت کی ہی ایک فارم ہے، کیونکہ یہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع کیا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ قرآن پاک میں اعراب لگے، یہ بھی بدعت ہے۔ آج ترجمہ لکھا ہوا، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو بدعات کے سلسلے میں ہم لوگوں کو تھوڑا کیئرفل ہونا چاہیے، تھوڑا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بدعت قرآن سنت سے ٹکراتی ہے۔ اگر اس سے ٹکراتی ہے تو بے شک وہ بری بدعت ہے، اگر نہیں ٹکراتی ہے اور وہ یوزفل ہے، ہیلپ فل ہے۔ درس بخاری، درس مسلم شریف اس وقت نہیں ہوتا تھا نا، کیونکہ اس وقت بخاری شریف ہی نہیں تھی، اس وقت مسلم شریف ہی نہیں تھی، یہ تو بعد میں بنی، بعد میں اس کے درس ہوئے، بعد میں اس کے ختم شریف ہوئے، سب بدعتیں ہی تو ہیں۔ ہم جو تجوید کی کلاسز کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں پڑی وہاں تجوید کی کلاسز کرانے کی، لیکن آج گھر گھر تجوید کی کلاسز ہو رہی ہیں، یہ بھی بدعت ہے، پہلے تو نہیں تھی۔ مسجدوں پر مینار گنبد پہلے نہیں ہوتے تھے، کھجور کی چھال
کی چھت تھی اور کچا صحن تھا. تو یہ ہم لوگ اب کتنی خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ بھی بدعت ہی ہے. لیکن یہ کیسی بدعت ہے؟ آج کے دور میں اگر ہم مسجدوں کو ویسے ہی رہنے تھے، پرانے دور پہ گھروں کو ہم خوب آرائش کر لیں اور اچھی کمفرٹیبل کر لیں، مسجدوں میں نہ اے سی ہو نہ ہیٹر ہو، تو لوگ جانے میں اور کترائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں زمانے کے لحاظ سے کرتے ہیں، اور بہت ساری ہوئی بھی ہیں اور ہم اس کو غلط نہیں کہتے، ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ لائف اسٹائل بھی بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لائف اسٹائل نہیں تھا. جو کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگوں کی، ان میں بہت ساری بدعت ہیں، لیکن وہ غلط تو نہیں ہے، انہوں نے منع تو نہیں کیا. تو جس چیز کے لیے منع کر دیا وہ آف کورس غلط ثابت ہو گئی. اب دنیا میں پہلا قتل کیا قابیل نے حابیل کا. دنیا میں اب جو قتل ہوتا ہے اس کے بعد اس میں سے جو حصہ جاتا ہے نا گناہ کا، وہ قابیل کی طرف جاتا ہی جاتا ہے. یعنی جو برا کام شروع کرتا ہے اس کو اس کا حصہ ملتا ہی ملتا ہے. جو اچھا کام شروع کرتا ہے اس کو اس اچھے کام کا کریڈٹ ملتا رہتا ہے، جو کوئی بھی کرتا رہے گا. تو یہ بدعتیں یہیں پر کلیئر ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں بدعت کی اس کیٹیگری میں نہیں آتی جو بدعت دلالہ یا بدعت سیاح ہو. بدعت حسنہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ ساری بدعت حسنہ ہے. قرآن پاک اس فارم میں ہے، آج ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپائل نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قرآن پاک اسی سیریز میں یاد تھا جیسی سیریز میں موجود ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے گئے اور اسی طرح سیریز میں یہ آتا گیا. یہ بعد والوں نے اس کو سیریز میں یہ کتاب ایسی نہیں ہے جس کو عام انسان جو ہے نا وہ اس کو ترتیب بھی دے سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا یہ صورت ادھر آئے گی، یہ آیت ادھر آئے گی، اسی طرح سے وہ کمپائل کرواتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو چینجز، وہ جو ڈفرینسز تھے وہ کتنے تھے؟ بعض جو تھے نا، اب جیسے تعلمون نعلمون، تو اس میں ہمارے کا وہ آتی نا زبر آتا ہے، قریش کی لغت میں زبر آتا ہے. مصر وغیرہ میں ادھر ادھر وہ اس میں زیر لگاتے پڑھتے تھے، تعلمون اعلمون. اس سے میننگ پہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ پروننسیشن الگ ہو جاتا تھا. اب جب یہ چیز نان عربس کے پاس آتی، یہ کلیشز آتے، تو وہ تو اسی میں الجھ کے رہ جاتے بری طرح. آج یہ چیزیں کلیئر ہیں، اس کے باوجود کتنے پرابلمز ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں آج تک چل رہی ہوتی اور قرآن پاک کا تو ظاہر کمپائلیشن مشکل ہو جاتی نا، پھر اب کہاں سے لاتے اس دور کی یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں کمپائل ہوئی. ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے ہمارے جلیل القدر خلفائے راشدین کا کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام امت کے لیے کر دیا. آج اس میں ہم ہر لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے، سب کچھ موجود ہے، اور یہ امت کی بہتری کے لیے ہے. اس کے بغیر ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. آج بھی ہم اس کو اگر آراب ہٹا دیں تو ہم پڑھ نہیں پاتے، ہم بہت ساری غلطیاں کر جائیں گے. حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرمایا سر انجام. تو یہ ساری بدعات ہیں. تو بدعات کو اتنا لے کے نہیں، جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی وہ منع کر دی. جن کے بارے میں خاموشی رہی ان کے بارے میں ہمیں بھی کہتے ہیں زیادہ سوال نہ کرو. ابھی بنی اسرائیل کا جب آتا ہے تو آپ نے پہلے بھی دورہ قرآن کیا ہوا ہے. بنی اسرائیل سوال پوچھ کے خود بھی پریشانی میں مبتلا ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا اپنی امت کے سوال زیادہ نہ پوچھو، تم ہی سختی تنگی میں پڑ جاؤ گے. تو سوال زیادہ، جو حکم ملا اس کو بجا لاؤ. تو یہ چیز ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے سے بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، اور چیزیں بالکل کہ اس دور میں کیوں قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی کہ آج کیوں ہوتی ہے. ہم جو ہے نا، ہم عام سے نارمل سے لوگ ہیں. ہم ایک قرآن پاک اپنے بچے کو صرف پڑھواتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن پاک پڑھوا دیا. وہاں بچہ حافظ تھا، تو ان کے لیے ایک ایک سپارہ پڑھنا ایک ہنسی کھیل ہی تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ کمپائل ہی بعد میں ہوا. تو اب جس کے لیے منع نہیں فرمایا، انہوں نے نہیں فرمایا خبردار جمع ہو کے قرآن نہ پڑھنا، تو ہم کیسے اس چیز کو غلط کہہ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ پہ. سورہ فاتحہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور جو تفسیر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر جب ہم لیتے ہیں تو ہم اپنے طور پر اس میں کوئی ایڈیشن کرتے ہیں نہ سبٹریکشن کرتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں ہمارے ائمہ کرام نے، صحابہ کرام نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو ایکسپلینیشن ہوتی تھی. اب دیکھیں قرآن پاک بھی عربک میں آتا تھا، وہ آیتیں بھی عربک میں لکھی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تفسیر بتاتے تھے وہ ان کی حدیثیں ہوتی تھیں. وہ تو اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی خدا ہوتی تھی. وہ آگے بھی آ جائے گا سورہ نجم میں کہ ان کی ہر بات سراسر وہی ہوتی ہے. تو یہ سب وہی تھے، سب عربک میں تھا. آیت بھی لکھ رہے ہیں تو عربک میں لکھ رہے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن جو حدیث ہے وہ بھی عربک میں لکھی جا رہی ہے، سب کچھ عربک میں تھا.
تو اس کو ہم سمجھتے بھی حدیث سے، سب سے زیادہ جو پریفر کرتے ہیں وہ حدیث سے سمجھتے ہیں. اور تفسیر کے جو ہے نا لینے کے وہ چار اصول ہیں. ایک تو تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر کہیں آگے آیتیں آتی ہیں ایک دوسرے کے سپورٹ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم تفسیر جو ہے قرآن کی قرآن سے بھی لیتے ہیں. پھر دوسری جو ہے قرآن تفسیر القرآن بالسنہ ہے، سنہ سے ہم تفسیر لیتے ہیں، یعنی حدیثوں سے اور ان کے ایکٹ سے لیتے ہیں. اب جیسے نماز کا حکم آ گیا ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیسے میں کرتا جاؤں تم کرتے جاؤ. ان کی ادائیں جو ہیں وہ سنت ہی ہیں نا، جیسے کرتا جاؤں ویسے تم بھی کرتے جاؤ، ان اداؤں کو فالو کرتے جاؤ، نماز ہو جائے گی. پوری نماز انہوں نے بتا دی کہ کس طرح سے پڑھنی ہے، مجھے دیکھ کے پڑھو. قرآن پاک میں نہیں لکھی گئی کہ کس طرح پڑھو. قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے سمجھے ڈیپینڈنٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیونکہ اگر سب کچھ اسی میں ہوتا تو لوگ آرام سے کہتے کہ سب کچھ اسی میں ہے تو ہم سنت کی طرف کیوں جائیں. لیکن وضو نہیں ہے اس میں، وضو کا طریقہ نہیں ہے، آپ بڑھ ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑے بغیر ہم اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ لے کر بھی وہ آئے. اور سورہ اخلاص آپ دیکھیں، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے ہم آپ سے نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں ایک ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم لوگوں کو کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان سے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی وحدانیت کا بھی بتاتا ہے، توحید کا بھی بتاتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ نہیں بتاتا، اس کو بھی رسالت کے تھرو بتاتا ہے. رسالت کے تھرو ہی ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ہم نے صرف قرآن پاک کو نہیں لینا اور ان کو ایز اے میسنجر سمجھ کے کہ وہ آئے اور چلے گئے. قرآن پاک ہم نے دیکھنا ہے، قرآن پاک ہم نے دیکھنا ہے تو انہی کے دامن اقدس کو پکڑ کے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہمیں اس سے ہدایت نہیں ملے گی. اچھا، پھر تیسرا جو ہے وہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بالقول صحابہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے. چوتھا جو ہے بالاجماع امت، کہ امت کا اجماع کس بات پر ہے، میجورٹی امت کی کس بات پہ متفق ہے. تو یہ چار جو کیٹیگریز ہیں ان سے ہم جو ہیں قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اس میں نہ کوئی ایڈیشن کرتے ہیں نہ ہم اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں. اب قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع. رحمان اور رحیم مبالغے کے صیغے ہیں. اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنی رحمت جس کا کوئی حساب ہی نہیں، جو مانگنے پر بھی دیتا ہے، نہ مانگنے پر بھی دیتا ہے. اور جو نہ مانگ، یعنی رحمان وہ ہے جو مانگنے پر بھی دے، نہ مانگنے پر بھی دے. اور رحیم وہ ہے جو نہ مانگا جائے تو وہ غضب اس کا ظاہر ہو کہ مجھ سے مانگ نہیں رہا میرا بندہ. اور دونوں جہانوں میں اس کی رحمت ہے. اور آتا ہے نا قرآن پاک میں ہی آتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب پہ. تو وہ رحمان اور رحیم ہے. آگے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب. اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک شروع کیا ہے حمد، تعریفوں سے، محبتوں سے، چاہتوں سے. یعنی جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ حمد کے ساتھ شروع ہوا ہے، تعریفوں سے اور محبتوں سے، محبتوں کے ساتھ کہ تعریفیں اور محبتیں ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد رکھا، یعنی محمد جس کی تعریف بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اتنی تعریف کی جائے کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ خود محمود ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بندے تعریف کرتے ہیں نا، تو اس تعریف میں تو کمی بھی ہو جاتی ہے، بندوں کا تو عمل ناقص ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پہ خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے تم بھی درود و سلام دونوں بھیجو ان کے اوپر. یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں رہتا. اسی لیے آپ نوٹس کریں گے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھیج رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج دے، تو بھیج دے آقا علیہ السلام پہ برکت، رحمت. اور سارے درود شریف کے صیغے وہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھیج دے. اسی لیے کہتے ہیں درود شریف آپ کا کبھی ضائع نہیں جاتا، درود شریف ان ایکسیپٹیبل رہتا ہی نہیں ہے، گارنٹیڈ ہے کہ درود شریف ایکسیپٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں کر رہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ کام کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا بھی بھیج رہا ہے، ہمارے حصے کا بھی خود ہی بھیج رہا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ذمے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو بھیج دے. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی، اس میں کوئی کجی نہیں رہتی، اور وہ مقبول ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اور ہم لوگوں کی جو امت ہے نا قیامت کے دن یہ حمادون کہلائے گی، سب سے زیادہ
تعریف کرنے والی، کیونکہ ہم دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایکچولی اللہ کی تعریف ہی ہے، اور پھر اللہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو بھیج دے. یا ان کی شان میں جو ہے درود شریف جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اپنی پاس سے بھیج رہے ہیں لیکن تو ہماری طرف سے بھیج دے. تو اس طرح جو ہے یہ جو حمد ہے، اور ان کا جو جھنڈا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، اس کا نام کیا ہے؟ لیوائے حمد. لیوا کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد تعریف، تعریف کا جھنڈا. سب کچھ تعریف ہی تعریف ہے، سب کچھ تعریف ہے. اور ٹاپ پہ محمد آ جاتا ہے، مبالغے کا صیغہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا پہلا لفظ چاہت سے، محبت سے ہی شروع کر رہا ہے. اور رب العالمین ہے، یہ سب آپ سب کو پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. الرحمن الرحیم ہے، مبالغے کی صیغے، انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. مالک یوم الدین ہے، یہاں عادل یوم الدین نہیں آ رہا. عدل کرنے میں، عادل ہونے میں، مالک ہونے میں بھی فرق ہے نا. عدل کرنے والا تو عدل کرے گا، یہ غلط یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک یوم الدین بنایا ہے، قیامت کے دن کا مالک. مالک کی مرضی ہے، وہ اس کی اپنی جو اتھارٹی میں چیز ہے اس کو چاہے تو پھینک دے، چاہے تو ایکسیپٹ کر لے، چاہے تو وہ نقطہ نواز ہے نا، مالک ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک نقطے پہ بخش دے یا ایک نقطے پہ پکڑ کر لے. عادل تو ایسا نہیں کر سکتا. عادل تو جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا بھگتنا ہی بھگتنا ہے. لیکن وہ ایسا ہے، اس نے اپنے آپ کو مالک کہا ہے کہ مالک ہوں، چاہوں گا تو تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور چاہوں گا تو تمہاری ساری گناہوں کی پکڑ کر لوں گا. تو مالک اپنے آپ کو رکھا ہے، یا عادل نہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اس آیت کے اوپر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر بتایا یہاں کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے. حقیقی مددگار، حقیقی دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہو. لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. ہم جب ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں نا، تو بعض لوگ اس مدد کو یہاں ڈال دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. وہ مدد اس لیے غلط نہیں ہے کہ ہم عالم اسباب میں، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری زمانے میں، تو ایز اے امت ہی آئیں گے نا. اب عالم یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ ڈائریکٹ مشرقی مینار پہ تشریف لے آئیں گے، کوئی اسباب نہیں چاہیے. جب وہاں پر آ جائیں گے، اب کہیں گے سیڑھی لاؤ، اب نیچے اترنا ہے. لوگ کہیں گے کہ وہاں سے تو آپ ایسے ہی آ گئے، تو ایسے ہی یہیں پر آ جائیں. فرمائیں گے اب میں عالم اسباب میں آ گیا ہوں. تو یہ جو مدد ہے نا، جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، جو ہم انبیاء کے توسل سے مانگتے ہیں، یہ اس میں فٹ نہیں ہوتی. وہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا سے ہی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر نام دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں ایک نام ناصر بھی آتا ہے. سیدنا ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر کی میننگ کیا ہے؟ مددگار. اللہ نے خود ہی تو مددگار بنایا ہے. ان سے مدد لینا اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں مددگار کیوں بناتا؟ ٹھیک ہے. آگے آیات آتی ہیں کہ جو مددگار ہیں، تمہارے حقیقی مددگار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے. تو یہاں یہ اس سے ٹکراتا نہیں ہے. حقیقی ذات وہی ہے جو دینے والی ہے، اسی کے بس میں ہے سب کچھ، وہی دیتا ہے ہر ایک کو. اگر کسی نبی کے ہاتھوں معجزہ ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا ذاتی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہوتی ہے. کسی ولی کی کرامت اس کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ولی کے ہاتھوں سے جب نمودار ہوتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے، جو آپ کو عاجز کر دیتی ہے کہ یہ تو بہت عجیب سی چیز ہو گئی. ایسا تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، تو وہ اپنے طور پر تو نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے ہی کرتے تھے. تو یہاں اس چیز کو بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، کوئی بھی مزید اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتا ہے. ہمارے کوئی آتے ہیں لوگ، جیسے کوئی فقیر آ گیا، مانگتا تو وہ ہم سے ہے، دے ہم رہے ہوتے ہیں، لیکن چیزیں سب اللہ کی ہیں، دینے والی ذات وہی، اسی نے ہمیں دیا ہے، اسی میں سے اس نے کہا تم خرچ کرو. تو دینے والے بظاہر تو ہم ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، فقیر کو دے رہے ہیں، اپنی میٹس کو دے رہے ہیں، بظاہر تو دینے والے ہم ہوتے ہیں، وہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ دے دیں، مدد کر دیں. تو یہ اس میں کیا شرک ہے؟ اصل تو اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ہی، ہمارا تو نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، امانت ہے. تو یہ سب اللہ نے جو دیا ہے، وہ جو اشفاق احمد کا ایک قول آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا کچھ اپنے پلے سے دینا ہے. سب کچھ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے تو یہی ہیں ہمارا گھر ہے.
ہماری گاڑی ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، ہماری جویلری ہے، جبکہ اپنا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر مرے ادھر یہ سب چیزیں اگلے کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں اس سے ٹکرانے والی نہیں ہیں. جب ہم انبیاء کے وسیلے سے، اولیاء کے وسیلے سے مانگتے ہیں، کیونکہ بچہ گھر میں آتا ہے تو ہم سے مانگتے ہیں ماما کھانا دے دیں، تو کیا ماما رزاق ہو گئیں؟ اب وہ کہیں میں تو خدا ہو گئی، نعوذ باللہ. تو وہ بچہ تو مانگے گا کیونکہ اسباب بنائے ہیں. اب اس کو کہا جائے مصلی بچھاؤ اور کہو اللہ مجھے دے دے کھانا، تو پاسبلٹی تو ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا. ہم لوگ کھانا بھی کچھ خود نہیں بنا سکتے جب تک کہ کوئی فصل نہ اگائے. فصل اگائے گا، کوئی سبزی گوشت کچھ آئے گا تو پھر ہم کھانا بنائیں گے. کتنے پروسیس انوالوڈ ہیں، ہم سب کو ہٹا نہیں سکتے، یہ عالم اسباب ہے. تو حقیقی مددگار، حقیقی جو مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہمارے سارے وسیلے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھا راستہ دکھا. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہمیں اسلام کا راستہ دکھا، ہمیں کتاب کا راستہ دکھا، قرآن کا پاک کا راستہ دکھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کو جو ایکسپلین کیا گیا ہے، صحابہ کرام نے ایکسپلین کیا، حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان کو پکڑ لیا تو ہو گیا نا سیدھا راستہ. صراط الذین، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو اہدنا الصراط، صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ. یہاں بھی اللہ یہ نہیں فرما رہا قرآن کا راستہ، نماز کا راستہ، اسلام کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. آگے آگے سورت میں پوری آیت آتی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں. انبیاء سمجھ آ گئے، انبیاء اور رسول. پھر دوسرے نمبر پر یہ شہداء آ گئے، زندہ ہیں. پھر صالحین اور صادقین کون ہیں؟ صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو صادقین صالحین ہیں. ایسی تو نہیں نام چلتے نا لوگوں کے. آج بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام چل رہا ہے، آج بھی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چل رہا ہے، کہ ان کے عرس پہ لوگوں کو دیگوں کی یعنی بریانی کی پلیٹوں کی تو کوئی لالچ نہیں دیتا نا، نہ ہی کوئی گن پوائنٹ پہ ان کو لے کے جاتے کہ چلو وہاں پہ حاضری ضروری ہے. اپنے شوق سے لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا جا رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں. یعنی لوگوں کو دیکھنا ہے آپ دین کس سے لے رہے ہیں. کہیں بھی نہیں پہنچ کے دین لینا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ دین آپ جب حدیثیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو حدیثوں میں جب آتا ہے ضعیف حدیث کی ایک ٹرم آتی ہے، تو ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ضعیف نہیں ہوتے، حدیث کے الفاظ تو اوتھینٹک ہی ہوتے ہیں. ان کے راویوں میں اگر کسی ایک راوی میں بھی کوئی ضعف پایا جاتا ہے، مطلب اس کی ریپو میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہے، بائسڈ ہے، اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. کہ راوی جو ہے نا، وہ اس راوی کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے، یا اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اتنی، اس میں کوئی غلط چیز ہے، وہ ضعیف ضعف پیدا کرتی ہے. ورنہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ تو اوتھینٹک رہتے ہیں. جیسے انگوٹھا چومنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے چوم لیتے ہیں لوگ، اس کو بہت بڑی بحث ہوتی ہے کہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث کو بھی فالو کیا جاتا ہے. تو فالو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ حقیقت میں حدیث ہے، لیکن اس کے ہو سکتا ہے راویوں میں کوئی ضعف ہو ان میں سے. تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم دین لے کس سے رہے. ہم بچوں کے اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو بہترین سے بہترین دیکھتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہترین سے بہترین، کس کی ریپو اچھی ہے اس کے پاس جانا ہے، کون بہترین سرجن ہے اس سے آپریشن کرانا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. آپ نے دین میں اگر کچھ دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتا ہے، ان کے صحابہ کرام، ان کے اہل بیت اطہار کے لیے کیا کہتا ہے، ان کے اولیاء اللہ کے لیے کیا کہتا ہے. ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، کیا ان کی محبت آپ بڑھا کے لے کر آتے ہیں ان کے پاس سے، یا ان کی جو نہیں صحیح محبت ہوتی ہے وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے، ہم جیسے ہی ہیں وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے لوگ کون سے ہیں، کن لوگوں سے آپ دین سیکھ رہے ہیں. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ اللہ نہ چلانا جو مغضوب ہوئے. اور مغضوب سے مراد کہتے ہیں یہود ہیں. اب آگے بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا تو یہودیوں پہ بہت غضب ہوئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور ضالین کہتے ہیں عیسائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ گمراہ ہوئے. اچھا یہ فردر ڈیٹیل میں جائیں تو ڈیٹیل تو اتنی ہے کہ لوگوں نے اس پہ کئی کئی جلدیں ایک سورہ فاتحہ پہ ہی لکھتی ہیں. لیکن ہم لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے اس کو فردر دیکھنے کا. سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ گائے کے نام پر ہے، اور سارے لوگ جانتے ہی ہیں کہ گائے کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو کیوں رکھا ہے، اور اس میں پورا آگے پورشن آتا ہے. الف لام میم. اب یہ حروف یہ جو حروف ہیں
ان کو کیا کہتے ہیں، لوح قرآنی کے. یہ جو حروف ہیں یہ ان کی جو معنی ہیں، حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور جن کو انہوں نے اذن دیا، جن کو انہوں نے اس کی شعور دیا، وہ جانتے ہیں. جو اہل حق ہیں ان میں سے بعض کو اس کی معرفت ہے. اسی لیے آ جاتا ہے، ایک وہ آتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں طٰہٰ، یاسین، پوری صورتیں ہیں، اور لوگ نام رکھتے ہیں، نام تو ظاہر ہے محبت میں ہی رکھتے ہیں، لیکن ان ناموں کو اوائڈ کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نام نہ رکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میننگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اس کے میننگ خاتم الانبیاء ہو سکتا ہے اس کے میننگ ایگزیکٹلی وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاص کوالٹی ہے. تو وہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے. جنہوں نے رکھے ان کا تو ظاہر محبت میں انہوں نے رکھے، نہیں پتہ، اس وقت نہیں پتہ تھا، لیکن جب پتہ ہے تو اب بتانا اگلے کو یہ فرض بنتا ہے. آپ اگر دیکھیں باہر شریعت میں تو نام کیا رکھے جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائیں. کوئی صحابہ میں یہ نام نہیں ملیں گے، طٰہٰ اور یاسین آپ کو اولیاء میں نہیں ملیں گے، آپ کو عام پبلک میں ملیں گے، کیونکہ عام پبلک کو اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دے کے ان کے نام میں محبت میں رکھ لیتی ہے، ان کو تو اس محبت کا جو صلہ ملے گا وہ مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے محبت میں رکھا. نعوذ باللہ انہوں نے کسی اور نیت پہ نہیں رکھا، لیکن وہ اس کو دیکھ کے خیال آ گیا کہ یہ اس وقت ڈسکس کیا جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کو کتاب کیا ہوتا ہے؟ جس کو لکھا جائے، یہ لکھی ہوئی ہے. اگر زبانی کلامی چل رہی ہوتی تو ہو سکتا تھا اس میں چینجز آ سکتی تھیں. جب ہم زبانی کلامی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں چینجز، اگلا کچھ سنتا ہے، وہ اگلے کو کچھ ڈلیور کرتا ہے، اس سے اگلے والا کچھ کہتا ہے، اور اینڈ میں وہ چیز جا کے کچھ اور نکلتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ وہ کتاب ہے، اس کو ہم نے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کے لیے ہدایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس ان کے ساتھ محبت کے ساتھ جوڑ کے ان میں کسی قسم کی کجی تلاش نہ کرتے ہوئے اس کو پڑھے گا تو اس کو پوری کی پوری نالج، اس کو اتنے سارے اسرار اور رموز کھلیں گے کہ اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ یہی سوچ کے کہ کہاں وہ آیت ہے جس میں پتہ چلے کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا، کہاں وہ آیت ہے جس میں پتہ چلے کہ اختیار نہیں رکھتے تھے، جب یہ سوچ ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھے گا تو اس کو کچھ اور ملے گا. تو یہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو متقین ہیں. الذین یؤمنون، اب یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں آیات. مومنوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. مومنوں کی 6 کوالٹیز آ گئیں کہ ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر ایمان لے آؤ، صحابہ کرام ایمان لے آئے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا کہ بھئی یہ اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ کلمے ہیں، یہ کتاب ہے، یہ ان سب پہ ایمان لانا ہے، ہم ایمان لے آئے. یہ سب غیب تھا نا، اور ہمارے لیے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب ہیں. ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے چلے ان کو تو دیکھا، قرآن اترتے دیکھ رہے تھے، ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئندہ آنے والے زمانے کے لوگ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے، کہ اپنی سارے جو ہیں وہ دولت کو قربان کر کے ان کا دل ہوگا کہ ہم ایک نظر وہاں پر مل کر آ جائیں. اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. ہم لوگ تو پڑھ لیتے ہیں نا کسی طرح، بس یہ خیال وہ خیال. قائم کرنا تو ایک بہت ہی بلند چیز ہے کہ بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ، احسان کے ساتھ، صحیح طریقے سے اس کو پرفارم کرنا. ہم لوگ جتنا بس میں ہیں، ہم لوگ ظاہر گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ وہی قبول کر لے. تو ہم لوگ یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب وہ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، وہ رزق علم بھی ہے، وہ صرف رزق پیسہ بھی ہے. رزق جو ہے بہت واسٹ میننگز ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اس میں آپ کے کپڑے بھی ہیں، آپ کے گھر کے برتن بھی ہیں، آپ کی ہر چیز، آپ کی اسکلز بھی ہیں جو آپ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس میں سے وہ آگے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر کس پر ایمان لاتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتری اور اس پر جو آپ سے پہلے اتری. یہ بھی دیکھیں تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دلیل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس کتاب پر جو آپ پر اتری اور پچھلی کتابوں پر بھی اور جو بعد میں اتریں گی اس پر بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو آپ پر اتری وہ تو آخری ہو گئی، اور جو آپ سے پہلے اتری، آپ کے بعد والی کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت ہے اس میں. اور پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز آ گئیں. پھر وہ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، وہی کامیابی پانے والے ہیں.
اچھا اب کافروں کا آ جاتا ہے کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ نہیں سمجھنے والے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیا کہ آپ انہیں نہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ برابر ہے، بلکہ ان کے دلوں کی گمراہی اتنی زیادہ تھی کہ وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی چھٹلا رہے تھے، اس لیے ان کو ان کی اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، ان کے اپنے دل کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ سارے ہدایت یافتہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان ہوتے تھے، لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے تو پریشان، ان کو افسردگی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ہیں ہی اس ٹائپ کے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ اچھا اب آگے جو ہے منافقین کی کوالٹیز آ رہی ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، آیت نمبر 8 ہے یہ، کہ جو کہتے ہیں ہم آخرت پر اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پہ بھی، اور وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہاں سے منافقوں کا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور دل میں کچھ ہے ان کے۔ یخادعون اللہ، اب وہ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، سمجھتے یہی ہے کہ ہم اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں نوٹسبل بات یہ ہے کہ ایمان والے تو نظر آ رہے ہیں، ان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تو ان کی ڈیلنگ نہیں ہو رہی سامنے، اللہ تعالیٰ تو نہیں ان کے موجود جس کو وہ دھوکہ دے رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ڈالا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا مطلب ہی یہی کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اتنا اس طرح سے وہ ذات اقدس اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو کہیں گے وہ سمجھیں، اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اللہ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور اگر ان کی تعریف کر رہے ہیں تو سمجھیں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وما یخدعون، اور وہ اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے ہی آپ کو، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے پھر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بیماری کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس کو نفاق کو اللہ تعالیٰ نے بیماری قرار دیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، آیت نمبر 10 ہے یہ مرض ہے، اور اس مرض کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ تم جو چاہو کرو، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اور کس لیے ہے؟ ایسی اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں عذاب دینے کا، اس وجہ سے ہے کانو یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی جو بھی کچھ ہے وہ آتا ہے نا، یہ جو لگی ہوئی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پیغمبر نے یہ دعا کی، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ میں کیا کرتا، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، جسٹیفیکیشن نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تو ہی پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، حالانکہ وہ یعنی وہ ہیں معصوم ہیں، انبیاء سارے معصوم ہیں خطا سے، ان کی اپنی غلطی، کوئی ان سے تو غلطی کرائی جاتی ہے، وہ خود غلطی کرتے نہیں ہیں، وہ تو معصوم ہے، انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے آیت نمبر 11 کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ ان کی اور ایک خوبی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اچھا اب آگے آیت نمبر 13 دیکھیں کہ ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو کہ یعنی جیسے صحابہ کرام انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان لیا ہے، تو اسی طرح تم بھی لے آؤ، تو وہ ان کو بے وقوف نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسے بے وقوف بن جائیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے بے وقوف تو وہ خود ہیں۔ آگے آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیں کہ جب وہ، ابھی منافقین کے لیے آیتیں آ رہی ہیں کہ وہ منافقین جو ہے نا اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو یہ ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، منافقوں کی سب سے زیادہ کوالٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اچھا اللہ انہیں ان کے مذاق کی پھر سزا دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، آیت نمبر 15۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ظالم کو سزا نہیں مل رہی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کب ملے گی سزا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں جب کہ وہ خود ہی انجام پہ نہ پہنچ جائیں، اس اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایکچولی ڈھیل دیے رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے ڈھیل ہے، اب آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو ڈھیل مل رہی ہے، کر رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، یزید نے جو چاہا کیا، اور واقعی کربلا کی فوراً بعد اس کو پکڑنی ہو گئی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بعد بھی کئی سال وہ تخت پہ رہا، اور جب کعبۃ اللہ کو جلوایا اور مدینہ منورہ میں اس نے وہ صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچوائیں، اس وقت اس کو یعنی وہ مرض میں مبتلا ہو کے، کالج کی مرض میں مبتلا ہو کے مرا، اور اب اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں، لیکن اس کو بھی ڈھیل دی، فرعون کو بھی ڈھیل دی۔ تو اب آج بھی جو، اور یہ شیطانی قوتیں تو ہر دفعہ ہر دور میں رہتی ہیں، ڈفرینٹ ناموں سے آتی رہتی ہیں،
تو ان کو ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ڈھیل دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، لیکن ان کی تجارت ان کو فائدہ کچھ نہیں دے گی، ان کی سمجھ کی پھیر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور ان کی مثال اب آگے آیت نمبر 17 جو ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جس نے آگ جلائی، یعنی آگ جلائی تو نورانی ہو گیا نا، سارا ماحول روشن ہو گیا. اب جب وہ روشن ہو گیا ماحول، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا. تو یہ نور جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے. اب یہ جب ارد گرد کا ماحول سارا نورانی ہو گیا تو اگلے نے جو تھا اس کو مانا ہی نہیں، جھٹلاتا رہا. تو جب جھٹلاتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہی نور سلب کر لیا. اب اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا. آیت نمبر 17 یہ ہو گئی. آیت نمبر 18 میں یہ بہرے گونگے اندھے، وہ منافقین کوئی بہرے نہیں تھے، گونگے بھی نہیں تھے، نہ اندھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے حق کو جھٹلایا، وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جیسے اندھے، بہرے اور گونگے. ان میں کچھ نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ اندھے ہیں. اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ مثال کیا فرما رہا ہے کہ اچھا اب یہ جو منافقین کی بات بتائی ہے نا، ان میں بھی دو قسم کے گروہ تھے. ایک وہ تھے جو دل سے کفر پہ جمے ہوئے تھے اور ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، وہ زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، وہ کفر پہ ثابت قدم تھے. ان کی تو یہ مثال ہو گئی کہ ان کا نور ہی سلب کر لیا. دوسری کیٹیگری وہ تھی جو ایمان لاتی تھی کہ ٹھیک ہے ہم اسلام سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ہم ایمان لا رہے ہیں، لیکن جب دیکھتے تھے نا مصائب اور آلام آ گئے، مشکلات آ گئی ہیں، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں دی ہے کہ اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، یعنی اسلام کی بارش تو برس رہی ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج چمک بھی ہے، یعنی اس میں مصائب بھی ہیں، آلام بھی ہیں. اور بلال اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی. ہم آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ان مصائب اور آلام میں. جو یہ سارے مصائب تھے جو اسلام کی بارش میں سمجھے گہری تاریکی چھا جاتی ہے نا بارش کے وقت، تو وہ تاریکی بھی چھائی، ظلم بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، گرج چمک جس سے انسان ہول جاتا ہے وہ سب ہوا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اور تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. آگے جو آیت نمبر 20 ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ لگتا ہے جیسے بجلی جو ہے ان کی بینائی اچک لے جائے گی، اور جب وہ چلنے لگتے ہیں اس میں ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا. یعنی ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جب مصائب اور آلام آتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک رب کی عبادت کرو. آیت نمبر 21 میں اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے تمہارے لیے اتنے انعامات رکھے ہیں، فرش بنا دیا ہے زمین کو، اس میں فصلیں اگا دی ہیں، تمہارے کھانے پینے کے لیے چیزیں بنا دی ہیں، اور فصل پیدا کیے، پھل پیدا کیے، تم اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. آگے آیت نمبر 23 آ جاتی ہے کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا بھی ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، آیت نمبر 23 ہے، تو اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اب یہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے چیلنجز دیے نا. ایک دفعہ صورت بنا کر لے آؤ، یہ فرمایا. دوسری دفعہ فرمایا کہ 10 آیتیں بنا لو. تیسری دفعہ فرمایا کہ ایک ہی آیت بنا لو. اور آگے پھر یہ بھی بتا دیا تم ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. کھلا چیلنج ہے کہ تم ایک صورت بنا لاؤ، اپنی حمایتیوں کو بھی بلا لو. من دون اللہ سے مراد بعض دفعہ لوگ لیتے ہیں ایمان والوں پہ چپکاتے ہیں کہ جو مدد لیتے ہیں اولیاء اللہ سے، جو مدد لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء سے، ان کے توسل سے مانگتے ہیں، تو بعض دفعہ جن کو نالج اتنی نہیں ہوتی من دون اللہ میں ایمان والوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں ایمان والے مراد نہیں ہیں، یہاں کفار اور مشرکوں سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے، اور اس میں ان کے جو شریک جو بنائے ہوئے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے لیے یہ آیت ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ تم ان کو بھی بلا لو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تم ہرگز ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، اور وہ واقعی کر بھی نہیں سکے، کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. اور پھر تم اس آگ سے بچو، آیت نمبر 24، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور آدمی اور پتھر کا ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ آدمی کافر، ہم مسلمان کو تو اس جگہ نہیں ڈال سکتے، مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر آپ دیکھیں ریاض الجنہ میں یہ حدیث بڑی بڑی لگی ہوئی ہے کہ میری شفاعت امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے. تو ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہے، تو ہم مسلمانوں کو یہاں کیوں ڈالیں گے؟
مسلمان کو ان کی شفاعت کا ہی تو بھروسہ ہے، ان کی شفاعت پہ ہی تو اعتماد ہے کہ وہی بخشوائیں گے. ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے. انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ میری شفاعت بڑے گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، چھوٹے گناہ گاروں کو بخشوا دوں گا. تو جب اور آج تک لگی ہوئی ہے وہ والی حدیث شریف. تو یہاں ہم مراد مسلمان کو نہیں ڈال سکتے، ہم ہر جگہ مسلمان کو فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے، یہ مسلمان کے لیے. نہ مسلمان شرک کر رہا ہے اور نہ مسلمان کچھ اور اس طرح کے کام کر رہا ہے. یہاں آدمی سے مراد کافر، مشرکین، منافقین جو، اور پتھر سے مراد ان کے منافقین کا زیادہ ذکر ہے. کفار بھی ظاہر ہے کہ اسی کا ایندھن ہے، ٹھیک ہے، مشرکین بھی اسی کا ایندھن ہے. تو ان کے بت ہیں، پتھر سے مراد بت ہیں ان کے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، وہ بھی جہنم میں ہی جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے، اور آگے آیت لکھی ہوئی ہے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جہنم. تو یہ سارا کافروں کے لیے. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے کا فرمایا ہے آیت نمبر 25 میں کہ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. اور یہ پھل کے لیے کیا کہیں گے کہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں پہلے دیا گیا تھا. حالانکہ وہ اس کی صورت سے ملتے جلتے پھل ضرور ہوں گے. وہ تو کہتے ہیں ایک ایک نوالے میں 70 ڈفرینٹ ذائقے ہوں گے جنت میں، ہر ذائقہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا. لیکن وہ دیکھ کر جنتی کہیں گے کہ ارے یہ تو ہم دنیا میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ ایکچولی وہ نہیں ہوگا، اس جیسی شکل کا ہوگا. پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کے لیے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ مثال بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی شرماتا مچھر کی مثال دینے میں بھی، کیونکہ یہ جو تھے کفار، مشرکین اور یہ منافقین کہتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے جس میں مچھر کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ ہے کلام، یہ اگر کلام الہی آتا تو اس میں اس طرح کی کیڑے مکوڑے کی تو ذکر ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری قدرت میں سب کچھ ہے، میں نہیں شرماتا ایک حقیر سے مچھر کی بھی مثال دیتے ہوئے. اور وہ نمرود تھا یا شداد، نمرود جو مچھر ہی سے وہ اس کی ناک سے گھسا تھا اور پھر وہ اس کے اندر دماغ میں گھس گیا اور اس ایک مچھر سے اس کو مارا، اتنا طاقتور، اور اس کو مارا تو اس چھوٹے سے مچھر سے. اور آپ دیکھیں نا چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، بعض اوقات آنکھ پہ جا کے ایسا کاٹتی ہے، چپکی بھی ہوتی ہے، اتنی سی چیونٹی، اور کان میں کاٹ لے یا ادھر کاٹ لے جان نکل جاتی ہے. اور اتنا سا وہ اتنی سی وہ انسیکٹ ہے اور کام اتنا بڑا کرتی ہے، انسان بلبلا اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہے، واسپ ہے. اور وہ یعنی کپڑے کے اندر سے بھی آپ کا چھوٹا سا پورشن پک کر کے لے جاتی ہے، انسان بلبلاتا رہ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں جو ہے مثال بیان فرمانے میں شرماتا نہیں ہے حقیر سے حقیر چیز کی بھی. اور یہ مثال جو ہے نا اللہ کے طرف سے حق کی نشاندہی ہے. تو کفار جو ہیں اس بات کو نہیں مانتے تھے. آیت نمبر 27 کیا ہے کہ یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے اس تعلق کو. اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم سب جو آئے ہیں، تو میثاق ابھی آئیں گے آگے کہ 3 میثاق ہوئے تھے، ان میں سے پہلا میثاق آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے لیا. ہم سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس دنیا میں آئے، تمام روحوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں قالوا بلا الست بربکم قال، وہ میثاق الست کہلاتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام روحوں نے کہا جو قیامت تک آنے والی تھیں اور ابھی آئی نہیں تھیں، سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی ہے ہمارا رب. اسی لیے ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے آیا ہوتا ہے، تو دین اسلام پر ہوتا ہے. اسی لیے بچہ معصوم ہوتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جنتی ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، وہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے آیت نمبر 18 میں، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں بے جان تھے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. اس کے بعد جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا. پھر آیت نمبر 30 سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہوں پر آتا ہے اور اس سے ہم سب واقف بھی ہیں، بہت زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ ملائکہ سے ڈسکشن ہوا کہ تو یہ تو یعنی بہت فساد پھیلائے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، تم اس کو خلیفہ بنا رہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ اور ہم جو ہے تیری ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں تو ہم زیادہ اس کے اہل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اب اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں آ رہی کہ کون سی کوئی مذہبی اشیاء تھی، تمام چیزوں کے نام. اس میں ہمارے کمپیوٹر بھی ہوگا، واٹس ایپ بھی ہوگا اور سب چیزیں ہوں گی. قیامت تک کی ایک ایک جڑی بوٹی ہو، چاہے ایک ایک ٹیکنالوجی ہو، ہر چیز کے نام ہم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے. اور پھر پیش کیا
کہ اب تم بتاؤ کہ تم جو ہے فرمائیں ان اشیاء کے نام تم بتا دو. تو فرشتوں نے کہا نہیں ہم تو یہ سب علم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ قدرت نہیں، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہمیں بس وہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ اب تم اے آدم علیہ السلام اب تم ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو. آیت نمبر 33 میں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا. تو جو چیزیں بھی ہمارے لیے نئی انٹروڈیوس ہوتی ہیں ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سارا علم دیا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، بشر کے باپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، بشر کے سردار. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو آقا علیہ السلام جن کے لیے ساری کائنات بنی ان کو کیا کچھ نہیں سکھایا؟ وہ فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میرے شانوں کے درمیان جہاں مہر نبوت تھی وہاں رکھا، اور ٹھنڈ میرے اندر پہنچ گئی اور مجھے سب کچھ میں جان گیا. تو ان کو کتنا کچھ پتا ہوگا. اب اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم وہ آیتیں ڈھونڈ کے نکالیں جہاں پتہ چل رہا ہو کہ انہیں پتہ نہیں تھا، تو یہ ہماری کتنی بڑی نادانی ہوگی. محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور پھر کوئی کہے کہ حد سے بڑھا دیا، تو کون سی حد ہے؟ ان کی تو ایک ہی حد ہے کہ وہ خالق نہیں ہے، عبادت ان کے لیے نہیں ہے. یہی ایک حد ہے نا، باقی تو کوئی حدود نہیں ہے. باقی تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. صرف عبادت ان کے لیے نہیں ہے، خالق وہ نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین ترین مخلوق ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ فرشتوں سے ہم نے فرمایا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. حقیقت میں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ان کے اندر پھونک دیا، جب نور اپنا ڈال دیا تو اپنے نور کو سجدہ کرانا تھا. اور یہ سجدہ تعظیمی تھی. اور ہوا کیا کہ ابلیس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اس نے اس نور کو نہیں دیکھا. آج بھی جب انبیاء کو عام بشر اپنی طرح کہہ کے آپ الگ کر دیں کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، تو یہ ابلیس والی ہی تو لائن ہوئی نا. یہ تو بشر ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ بشر. اس نے اس بشریت کے پیکر میں نور کو دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا نور پھونکا، تب کہیں جا کے ان کو کہا کہ اب سجدہ کرو. اور پرانے شریعتوں میں تو سجدہ تعظیمی جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، تمام بہن بھائیوں نے ان کے سجدہ کیا. تو وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ تو کسی کو بھی نہیں کرایا گیا، کبھی بھی نہیں کرایا گیا. تو ابلیس نے ایک انکار کیا، تکبر کیا اور کہا یہ تو بشر ہیں، یہ تو صرف مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں. اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، نور نہیں دیکھا اس نے. تو ہم نے کیا حکم دیا پھر اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کر دیا. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جو یہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جانا اور حد سے بڑھنے والوں میں ورنہ شامل ہو جاؤ گے. پھر آگے کا ہمیں پتہ ہے کہ شیطان نے اس جگہ سے ہلا دیا اور اس مقام سے الگ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ. یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، وہ بھی تو معصوم تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر بنائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سلسلہ اس طرح بنانا تھا کہ ان سے غلطی کروائی جائے گی اور پھر ان کو نیچے بھیجا جائے گا تو دنیا چلے گی. ورنہ تو جنت میں رہتے رہتے تو دنیا کی تو بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نیچے اترے تو دنیا چلی نا. پھر تم زمین میں رہو گے ایک خاص مدت تک کے لیے، اور نفع تم اس میں سے اٹھاؤ جب تک تم وہاں ہو. پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے آجزی کے کچھ کلمات سیکھ لیا. نمبر 37 حضرت آدم علیہ السلام آتا ہے کہیں کہ 300 سال تک روتے رہے. انہوں نے بھی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی کہ اللہ میرا کیا قصور تھا، اس نے بہکا دیا تھا میں تو بہکا. انہوں نے ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی. انہوں نے مان لیا ربنا ظلمنا انفسنا کہ ہم ہی ظالم ہیں. پیغمبر ہوتے ہوئے وہ مان رہے ہیں کہ غلطی میری اپنی ہے، ہم ظالموں میں سے. پیغمبر ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو معصوم ہیں، وہ بلکہ روتے ہیں. اور اس کے بعد چند کلمات کون سے سیکھ لیے انہوں نے جو چند کلمات سیکھے وہ کون سے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. انہوں نے کو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، اور یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو جو بعض دفعہ لوگوں کو کہتے سنتے کہ وسیلہ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہی ہے سب کچھ، تو یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو توبہ ہی ان کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے. ورنہ تو وہ 300 سال تک روتے رہے تھے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. اور جب ان کا نام لیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا نام کیسے لیا؟ تو انہوں نے فرمایا جب میرے اندر روح پھونکی گئی تو میں نے پہلا کلمہ جو لکھا دیکھا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، تو میں جان گیا کہ بہت کوئی اونچی ہستی ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو بہت ہی محبوب ہے. اور جنت کی ہر ہر گوشے پہ اور غلمہ اور حور و غلمہ کی آنکھوں پہ میں نے یہی نام لکھ کے دیکھا.
تو ان کا حوالہ دے کے جب انہوں نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اور ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے گی اور میری پیاری بھی جو بھی کرے گا اس پر کوئی خوف طاری نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 39 جو کفر کریں گے ان کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دوزخ میں رہیں گے۔ آیت نمبر 40 سے اولاد یعقوب کو اللہ تعالیٰ ایڈریس فرما رہا ہے۔ اولاد یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کے میننگ عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اور اس کا میننگ ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل انہی سے چلی، یعنی ان کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی اولاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں، اور بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے بے شمار آیات میں آپ دیکھتی ہیں چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر کس انعام کا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے؟ آیت نمبر 40 میں، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور تم میرے وعدے کو پورا